خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی 6 رجب شریف کو ہے۔ اپنی حاضری جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چند ایک باتیں اور آپ کی چند ایک نصیحتیں جو ہے وہ ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، عطائے رسول ہیں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مدینہ المنورہ سے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا اور آپ کو حضور نے معین الدین فرمایا۔ معین الدین کا مطلب ہے دین کا مددگار۔ حضور نے آپ کو معین الدین فرمایا، آپ ہمارے دین کے مددگار ہیں، آپ کی وجہ سے میرا دین ہندوستان کے اندر پھیلے گا۔ بے شمار آپ کی عظمتیں ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت جناب امام حسین تک جا ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک جا ملتا ہے۔ حسنی حسینی سید ہیں آپ۔ چھٹی شریف کو آپ کا مبارک عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اپنے گھروں کے اندر اس کا بھی اہتمام کریں۔ حضور خواجہ صاحب کی وہ عظیم شخصیت جب وہ چل کر آئے مدینہ المنورہ سے تو سیدھا حضور داتا صاحب کی نگری میں آ کر بیٹھے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب 40 دن جو داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے، داتا صاحب سے خواجہ صاحب یہ مشورہ کرتے رہے کہ ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرنی کیسے ہے۔ وہ حضور داتا صاحب نے جب آپ کو اسرار و رموز دیے تو یہ آپ کا فیضان بھی تھا، آپ مدینہ المنورہ سے جو آئے تھے چل کر، اور حضور داتا صاحب کا فیضان بھی تھا کہ جب خواجہ صاحب پہنچے اجمیر شریف تو آپ کی جب ایک نگاہ اٹھی تو 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ آپ کی ایک نظر کا کمال تھا۔ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہے اصل محبت۔ خواجہ صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 2 مرتبہ۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ پڑھیں تو اس وقت ہمیں پڑھنا آئے تو، یہ المیہ ہے نا ہمارے لیے۔ خواجہ صاحب کی شان تو یہ ہے، وہ تو اتنی اونچی ہستی ہے۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اکثر آپ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں شام کے ایک بزرگ سے، سنیں جی یہ ہے جی بزرگوں کی تعلیمات، ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں شام کے ایک بزرگ سے جو ہے وہ ملنے کے لیے گیا تو ان بزرگوں کی اتنی بڑی شان تھی کہ میں نے دیکھا کہ جنگل کے شیر ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے ان بزرگوں کو دیکھا تو وہ بالکل ایک لکڑی کی طرح، ہڈیاں اور چمڑا جو صرف ان کے جسم پر ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کے جسم میں نہیں ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اتنی بڑی شان، جنگل کے شیر آپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اللہ کے اس نیک بندے کی یہ حالت کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی نہیں ہے جسم پر۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ اے شیخ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلی بات ذرا سنیں، یہ دل کے کانوں سے سنیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ شیخ فرمانے لگے کہ اے معین الدین 30 سال ہو گئے مجھے ایک بات سوچتے ہوئے، اور اس بات کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جسم پر صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ 30 سال سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ بات کیا تھی؟ سنیں ذرا ہمارا حال کیا ہے آج، ہمارا آج کیا حال ہے۔ وہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بندے کہ شیر ان کی حفاظت کریں اور پھر بھی ان کی عبادت کا یہ عالم، ان کی ریاضت کا یہ عالم، خوف خدا کا یہ عالم، اللہ کے حضور پیش ہونے کا اتنا خوف۔ فرماتے ہیں مجھے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے معین الدین 30 سال سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، اگر کسی نماز کا ادب مجھ سے رہ گیا اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا اپنے رب کو میں؟ نماز کا ادب رہ گیا، نماز نہیں رہ گئی۔ وہ اتنے بڑے شیخ، اللہ کے حضور پیش ہونے کا اتنا خوف، ہمیں تو نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس بزرگ کو مانا ہے اس بزرگ کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے۔ آج ہم پر یہ لازم ہے کہ اگر ہم خواجہ صاحب کو مانتے ہیں تو خواجہ صاحب کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ آپ بڑے ہی عبادت گزار گزرے ہیں، بڑے ہی نیک سیرت آپ گزرے ہیں، مسلمانوں پر رحم کرنے والے، پڑوسیوں پر رحم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں گزاری۔